ٹھیک ہے تو جی شیخ امتیاز صاحب پلیز. اب چونکہ بحث کا آغاز ہو چکا ہے، میں دعوت دے چکا ہوں. شیخ امتیاز صاحب. مائک آن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آج سپلیمنٹری بجٹ پہ بحث کا آغاز ہے. ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اس طرف کے اتنے بڑے بڑے دعوے سنے، بڑی بڑی سپیچز سنی کہ ہم نے پنجاب کو پتہ نہیں پیرس بنا دیا ہے، اور ہم نے جو اپنی کامیابیوں کے فسانے جو ہیں وہ بیان کیے گئے، اور پھر آج 566 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پیش کر دیا گیا. 566 یعنی 5 خرب 66 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پیش کر دیا گیا. سر یہ سپلیمنٹری بجٹ کیا ہوتا ہے؟ سپلیمنٹری بجٹ ہوتا ہے، اگر میں پنجاب کی عوام کو ان کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کہ ایک کار والی ہوندی ہے نا، انہوں تسی پیسے دیندے ہو بجٹ واسطے تے وہ نکمی ہوئے، انہوں پتہ نہ ہوئے کہ اس بجٹ نو یوز کس طرح کرنا ہے، تے جدوں تہاڈا اینڈ والا دن ہوئے تے اودے وچ پتہ لگے تے دتے روٹی واسطے سی، خرچ کیتا ہوئے اپنی عیاشیاں فلم دیکھن ٹر گئے، یا پھر تسی کہہ لو دتا تانوں سی پانی واسطے، صاف پانی واسطے، تے تسی جا کے جناب اپنی عیاشیاں شروع کر دیتیاں. ٹھیک ہے. جو بجٹ ہوتا ہے سپلیمنٹری بجٹ، یہ ایک پیمانہ ہے. آپ نے 1240 ارب روپے کا بجٹ رکھا ڈیولپمنٹ بجٹ اے ڈی پی میں، ڈیولپ پروگرام آپ کا 1240 ارب روپے کا تھا. وہ آپ نے اپنی پلاننگ تھی آپ کی کہ یہ میری پلاننگ ہے، اس کے مطابق میں پنجاب کی عوام کا پیسہ خرچ کروں گا. لیکن آپ لے کے آگے 566 ارب روپے کا نیا کھاتا. اس کی پہلی کہانی جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اے ڈی پی جو ہم نے کیا وہ ہم نہیں کر سکے، یا وہ پلاننگ جو تھی وہ ہماری پلاننگ فیل ہو گئی. ایک تو ایک کہانی ہے. یا دوسری کہانی یہ ہے کہ یہ جو 566 ارب روپے کا ہے یہ غلط ہے. یعنی دونوں تو کسی صورت درست نہیں ہو سکتے. یا وہ آپ کی پلاننگ جو تھی وہ غلط تھی، یا پھر آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ غلط تھا. اور دوسری بات سر، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ نے بغیر عوامی مینڈیٹ کے 566 ارب خرچ کیا، جو یہاں سے پاس نہیں کروایا آپ نے. آپ کا جو اینول بجٹ 540 یعنی اس دفعہ 752 ارب ہے، اس کے تقریباً 75% جو ہے وہ آپ نے ایسا خرچ کیا جو یہاں سے اپروو نہیں کروایا. یہ اپنے آفیسرز کو بتائیں، یہ اپنے وزراء کو بتائیں کہ یہ ان کے باپ کا مال نہیں ہے، یہ پنجاب کی عوام کا پیسہ ہے جو آپ نے ٹیکسوں کے ذریعے، آپ نے پیٹرول لیوی کے ذریعے، آپ نے ٹیکسوں کے ذریعے، اپنے ایکسائز کے ٹیکسوں کے ذریعے، زمینوں کے ٹیکسوں کے ذریعے، گوبر ٹیکسوں کے ذریعے اور لیٹرین ٹیکسوں کے ذریعے آپ نے حکومت سے جو ہے حکومت نے چھینے ہیں ان سے. کیونکہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی بھی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ایک لیگل گورنمنٹ نہیں ہے، اس کا مینڈیٹ نہیں ہے. ایک تو آپ نے مینڈیٹ کے بغیر ایک اے ڈی پی بنایا، اور پھر آپ نے اعتراف کیا کہ ہم اس پہ کام کرنے میں ناکام رہے، اب ہمیں 566 ارب جو ہے وہ روپیہ ایکسٹرا چاہیے. یہ ہم نے اپنی بیوروکریسی کو اپنے جو ویسے تو کل انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی آپ پڑھ کے آیا کریں، بار بار جو ہماری سینئر منسٹر تھیں انہوں نے کہا یہ پڑھ کے نہیں آتے، پڑھ کے نہیں آتی. اگر آج وہ ہوتی تو میں ان سے پوچھتا کہ اگر آپ پڑھ کے آتی تو کم از کم آپ کو کوئی سکھا دیتا کہ کٹ موشن پہ آپ نے جو 4-5 یہاں سے سوال آئے تھے اس کا جواب دینا، نہ کہ آپ نے تقریر کر کے چلی جانا ہے. آپ تقریر کا بہت اچھا، بہت زبردست کام ہے، تقریر کریں اور یہاں سے نکل جائیں. اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ پٹرول والا سلسلہ بھی دکھا دیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی رات کے اندھیرے میں، آپ کو شرم نہیں آئی، آپ نے 6 روپے بڑھا دیا، آپ کا کلیجہ نہیں پھٹا. وہ گانا سنانا تو وہ کل بھول ہی گئی.
آپ 2.5 گھنٹے ہمیں وہ یہ سنا کے چلی گئیں کہ آپ بجٹ کے لیے جناب پڑھ کے نہیں آتے. آپ تقریریں نکلوا کے دیکھ رہے ہیں, اور میں بھی اس پہ رپورٹ شائع کروں گا کہ جو ادھر سے تقریریں ہوئی ہیں وہ بجٹ پہ تقریریں ہوئی ہیں, وہ عوام کی بات ہوئی ہے, وہ عوام کے احساسات کی بات ہوئی ہے, عوام کے جذبات کی بات ہوئی ہے. ادھر سے جو تقریریں ہوئی تھیں وہ صرف اور صرف اپنی حکومت, شہباز شریف, نواز شریف اور مریم صاحبہ کی تعریفوں کے لیے, ان کے لیے جذبات جو ہیں. اگر یہ باہر نکلیں تو ان کو پتہ چلے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, کہ یہ عوام کی بات کرنے آئے تھے یا کسی اور کے. اب یہ 566 ارب کا خلاصہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا, کہ سر عیاشیوں کا مجموعہ یہ بجٹ عیاشیوں کا مجموعہ ہے. کیا پنجاب کے وہ لوگ, جو بچے جو ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ رات کو وہ اپنا گاربیج پھینکیں گے اور میں اس سے ٹکڑا اٹھاؤں گا, اب بھی کھاؤں گا اور گھر بھی لے جاؤں گا, اس کی وزیر اعلیٰ نے 10 ارب روپے VIP فلائٹ پہ خرچ کیے جناب. سر بلٹ پروف وہیکل 99 ملین. کیا یہ بلٹ پروف وہیکل, آپ کو تو ویسے بلٹ پروف وہیکل کی سب کو ضرورت پڑنی ہے, کیونکہ جو عوام نے آپ کا حال 8 فروری کو کیا تھا اس سے کہیں زیادہ برا آپ کا اگلی دفعہ ہونے لگا. بلٹ پروف وہیکل پہ 99 ملین. 2 نیو وہیکلز ود جیمرز 171 ملین. 4 موٹر وہیکل SNGAD ڈپارٹمنٹ 282 ملین روپیز. وہیکل فار منسٹر سیکیورٹی, منسٹر یہاں تو آتے نہیں ہیں تو پھر یہ کہاں جاتے ہیں, سیکیورٹی ان کی کہاں پہ کی کیا ضرورت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا ادارہ ہے جنہوں نے ان کو بجٹ دینا ہے, یہ یہاں پہ نہیں آتے. منسٹری اور ان کی سیکیورٹی کے لیے 40 ملین کی وہیکل خریدی گئی, جیمرز خریدے گئے. پولیس وہیکل کی سیکیورٹی کے لیے 150 ملین. اب پولیس کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے. یہ حال ہو گیا ہے کہ عوام آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اب پولیس کو بھی جو ہے وہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اچھا اکوپمنٹ کے لیے 150 ملین. موٹر ٹرانسپورٹ ونگ, اس کو گاڑیاں خریدنے کے لیے آپ نے 282 ملین جو ہے وہ دیے. اس کے بعد سر بیوروکریسی کی رہائشیں, بڑی بڑی رہائشیں. DC جیلم, اس کی رہائش گاہ کے لیے 10 ملین. پھر سر افسران کی رہائش گاہ کے لیے 16 ملین. گورنر ہاؤس میں 4 VIP کمرے. خرچہ کیا سر, خرچہ کیا 120 بلین سوری. گورنر ہاؤس میں ہی آپ نے VTI کیمپس جو ہے وہ کیا 50 ملین. خرچوں کی اگر میں لسٹ دیکھوں تو صرف اور صرف یہ بجٹ, اس میں یا تو وزراء کے لیے, یا تو گورنرز کے لیے, یا CM پروگرام. کیا CM کو یقین نہیں آتا کہ وہ جو کام کر رہی ہیں لوگ اس کو اکنالج کریں گے؟ ہر نام کے ساتھ اپنا نام یا کم از کم CM لگانا ضروری ہے. جب وہ کام کریں گی تو عوام خود مانے گی کہ یہ CM نے کام کیا ہے. لیکن صرف بجٹ میں پیسے رکھنے ہیں, اور وہ پیسے رکھ کے تو سر یہ میں اس کے علاوہ اتنے زیادہ اخراجات اس میں دیکھے گئے کہ جو یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ایک تو بڑے لوگوں نے بچائی ہوئی ہے, ان کا تو یہاں پہ بار بار نام لیا جاتا ہے. نواز شریف سے زیادہ بھی آپ نے نام لیا اس کا. اور ایک جو بیچارے جنہوں نے نیچے آپ کی بچائی تھی, ڈاکٹر عثمان انور کمیانہ صاحب, ان کا بھی نام لیا کریں, ان کی تو تصویریں لے کے آیا کریں, کیونکہ انہوں نے جو ظلم و ستم اس لاہور اور پنجاب کی عوام پہ کیا ہے وہ تو ان کو انشاءاللہ تعالی یہاں بھی وہ پے کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی جو اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اس میں بھی پیش کریں گے. 41 بلین آپ نے رکھا پولیس کے لیے, 41 بلین. یہ میں اس کے بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں اضافی دیں. آپ کی پولیس سے اگر کوئی بندہ خوش نکل آئے, کوئی بندہ
پورے پنجاب میں، تو آپ 41 بلین چھوڑیے، آپ پورا بجٹ ان کو دے دیجیے۔ 41 بلین دینے سے آپ کی حکومت نہیں بچنی۔ آپ فارم 47 کے تھے، آپ 47 کے ہیں، چاہے یہ پولیس والے آپ کے لیے جتنے مرضی پی ٹی آئی کے لوگوں پہ پرچے کاٹتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا پڑتا۔ ریلیف کے نام پہ آپ نے 153 بلین دیے سر، 153 بلین، سر سننے والی بات ہے، 153 بلین ریلیف۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جا کے، میرے حلقے کو تو چلو نہیں لگتا کہ جہاں پہ سیلاب زدگان سیلاب آیا، لیکن بہت سارے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کیا دیا ہے؟ کہتا 5000 روپیہ ایکڑ فلانی دا، 5000 روپیہ ایکڑ فلانی کا۔ او بھائی یہ پھر 153 ارب روپیہ کیسے بن گیا؟ کیا جو فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ جناب ایون فیلڈ میں ایک ہمسایہ یا ہمسائی نہیں، وہ آنے والی ہے، کیا یہ بجٹ کے پیسے جو ہیں بجائے اس کے کہ عوام پہ لگانے کے، کیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنے ہیں؟ ان کو کسی نے سو نہیں کیا، ان کو کسی نے پیکا کا نوٹس نہیں دیا، کسی نے ڈیفیمیشن بل ان کے خلاف پیش نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں ہم نے یہ دھاندلیاں کی ہیں۔ سر اس ملک کا غریب بچہ اسکول جانے سے قاصر ہے، اس ملک کا غریب بچہ دیوائیوں کے لیے تڑپ رہا ہے، اس ملک کا غریب بچہ کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آپ خود اسکول میل پروگرام شروع کر رہے ہیں کیونکہ ان کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی۔ کیا ایسے ملک میں، کیا ایسے صوبے میں جہاں پہ غریب بچہ، جس میں غریب ماں، غریب بہن، غریب مزدور، غریب کسان، وہ ان چیزوں کے لیے ترس رہا ہے، بیسک چیزوں کے لیے، تعلیم، ہیلتھ، روزگار، ان کی کھادیں سستی نہیں ہوتی، ان کا بیج سستا نہیں ہوتا، ان کو پیسے نہیں ملتے، ان کو ان کی فصلوں کے پیسے پورے نہیں ملتے، ان کو پانی پورا نہیں ملتا، آبپاشی کے لیے پراپر انتظامات نہیں کیے جاتے۔ لیکن یہ اخراجات جس میں جہاز، بلٹ پروف گاڑیاں، بڑی بڑی گاڑیاں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس طرف ضمیر کی ایک بھی آواز ہوتی، کل کہا گیا کہ اللہ کے نام ہے، اللہ کے نام ہے، الحمدللہ اوپر اللہ کے نام ہے، اور اللہ کے نام پہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں کا جو فارم 47 پہ جیتے، فارم 45 پہ جیتے ہوئے تھے، آپ نے یہاں پہ آ کے ان کا استحصال کیا، ان کا حق مارا، آپ خود اس کی پیداوار ہیں۔ آپ جب اوپر دیکھتے ہیں تو سچ مچ دیکھا کریں اور سچ مچ سمجھا کریں کہ کل کو جب آپ نے بھی مر جانا ہے، ہم نے بھی مر جانا ہے، تو پھر کس کے پاس جانا ہے؟ خدا کے پاس جانا ہے۔ تو کیا آپ یہ اپنا منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ غریب بچوں کے حق کو مار کے ایک جہاز لینا، غریب بچوں کے حق کو مار کے بلٹ پروف گاڑیاں لینا، غریب بچوں کے حق کو مار کے گاڑیاں لینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہو تو آپ یہ فضول خرچیاں، یہ عیاشیاں بند کریں۔ ہمیں بیوروکریسی وہ چاہیے جو عوام کے لیے کام کرے، ہمیں بیوروکریسی وہ نہیں چاہیے جس کے آگے بڑی لینڈ کروزر ہو، پیچھے 2 ڈالے ہوں، اس میں 4 پولیس والے اس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوں۔ ہمیں بیوروکریسی، ہمیں وزیر وہ چاہیے جن کی حفاظت عوام خود کرے، ان پہ کوئی انگلی اٹھائے وہ اس کے آگے دائرہ بنا لے، وہ اس کو گولی چلائے اس کے آگے سینہ کر دے۔ ہمیں وہ وزرا چاہیے، ہمیں وہ بیوروکریسی چاہیے، ہمیں وہ بیوروکریسی نہیں چاہیے جس کو پہلے گاڑی چاہیے چھوٹی، پھر اس کو بڑی گاڑی چاہیے، پھر اس کو پیچھے 2 ڈالے چاہیے، پھر ڈالے میں اس کو 15 پولیس والے گنوں کے ساتھ چاہیے۔ کیا ضرورت ہے؟ اس سارے بجٹ کا ایک ہی مجھے خلاصہ نظر آیا کہ وزراء بھی پریشان ہیں کہ ان کی سیکیورٹی کو کیا ہوگا، پولیس بھی پریشان ہے کہ ان کی سیکیورٹی کیسے ہوگی، اور بیوروکریسی بھی پریشان ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ تو کہتے تھے ہم ڈالا کلچر کو ختم کریں گے، آپ نے تو ڈالے جتنے لیے، شاید کسی دنیا میں شاید کسی کے پاس اتنی گاڑیاں ہوں، کسی حکومت کے پاس جتنی گاڑیاں اس حکومت نے خریدی ہیں۔ سر میں اس بجٹ کی مخالفت
بالکل نہ کرتا کہ اگر یہ تعلیم پہ خرچ ہوا ہوتا, اگر یہ ہیلتھ پہ خرچ ہوا ہوتا. آپ نے تو ہیلتھ کارڈ بھی بند کر دیا, آپ نے تو جو عوام کے پیسوں پہ عوام کو ریلیف ملتا تھا آپ نے ہر چیز بند کر دی, آپ نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا. آپ نے ایک غریب کو نے دو اگر وہ سولر کے لگا لیے, اگر کسی نے اپنے گھر کے اوپر سولر لگا لیے اس کو بجلی جو ہے فری ملنا شروع ہو گئی. آپ تو تڑپتے ہیں ہر دفعہ کہ یہ چیز کیسے ختم کی جائے. کبھی آپ کہتے ہیں چلیں ہم نیٹ بلنگ کی جگہ پہ, ہم نیٹ میٹرنگ کی جگہ پہ نیٹ بلنگ لے آتے ہیں, یہ ٹیکس کیسے لگائیں. کسی نہ کسی طرح آپ اس کے بھی پیچھے پڑے ہیں جو ایک ریلیف جو ہے وہ رہ گیا ہوا ہے. سر آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ملک, یہ پنجاب کا صوبہ ایک بدترین بحران کی طرف جا رہا ہے. یہاں سے منسٹر اٹھیں ضرور تعریفیں کریں, ہر منسٹر اٹھے تعریف کرے مریم نواز کی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس حکومت نے غریب کو غریب تر بنا دیا ہے, مڈل کلاس کو غریب بنا دیا ہے, امیر کو مڈل کلاس بنا دیا ہے. اس حکومت نے یہاں سے لوگوں کو باہر جانے پہ مجبور کر دیا ہے. یہ واحد وزیر اعظم ہے آپ کا جس نے 5 بجٹ پیش کیے, 4 جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ کراس نہیں کر سکا. اسی طرح پنجاب کا حالت بھی یہی ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں, جانے پہ مجبور ہیں. کیا کریں؟ نہ تو آپ نے روزگار پہ کام کیا, نہ آپ نے تعلیم پہ کام کیا, نہ آپ نے ان کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کام کیا, نہ نوجوانوں کے لیے کوئی بڑا منصوبہ لے کے آئے جو ہماری 65% ہے نوجوان سر, نہ آپ نے اس انوائرمنٹ کے لیے کام کیا. حالانکہ بجٹ میں آپ نے اتنے بڑی رقمیں رکھی, 153 ارب. ڈیولپمنٹ کے بجٹ جو ہے 133 ارب, اس پہ ایک علیحدہ شیخ صاحب پلیز وائنڈ اپ. تو سر میں تو حبیب جالب کا جو شعر ہے وہ بار بار نہیں پڑھوں گا, اپنے شہباز شریف کی طرح کہ 30 سال سے ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ دیپ جس کا محلات میں جل رہے, ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. اور اس دستور کو قائم ہی آپ نے کیا, اس دستور کے بانی آپ ہیں, اس دستور کے اس خرید و فروخت کے ذمہ دار آپ ہیں. اس نظام کو, پاکستان کو برباد کرنے میں آپ سے زیادہ شکریہ کسی کا شیخ ہاتھ صاحب, نہیں تشریف ہے. رکھیں. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. جناب عمران خان محمد احمد زندہ انصاری باد. صاحب, جناب محمد